بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. وقال الله تعالى في موضع آخر: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. صدق الله العظيم. خون کی روشنائی سے تحریر تھی وقت کی لوح پہ داستان وفا. خون کی روشنائی سے تحریر تھی وقت کی لوح پہ داستان وفا. نو کے خنجر سے اس کو مٹایا گیا، اب ثبوت وفا کس طرح لائیے. کتنے ارباب ہمت نے ان کے لیے بڑھ کے میدان میں جان بھی ہار دی. کتنے ارباب ہمت نے ان کے لیے بڑھ کے میدان میں جان بھی ہار دی. اب بھی ان کی نگاہوں میں ہے بدزنی، اب بھی ان کو وفا کی سند چاہیے. میرے محترم حضرات علماء کرام، اساتذہ کرام اور باہر سے آنے والے معزز مہمانان عظام، آج میں آپ حضرات کے روبرو اور اپنے اساتذہ درمیان، اپنے اساتذہ کرام کے مابین دور حاضر کے فتنے کے متعلق چند گزارشات عرض کرنا چاہوں گا، اس امید کے ساتھ کہ آپ حضرات میری باتوں کو بغور سماعت فرمائیں گے. میرے محترم بزرگ اور دوستو، آج کا یہ دور اسلام سے بیزاری کا دور ہر طرف تیز ہوا کی طرح چل رہا ہے. ہر طرف باطل ہی کا بول بالا ہے. مسلمانان عالم پر عرصہ حیات تنگ سے تنگ ہوتا جا رہا ہے. خصوصاً ہندوستان میں متاع دین و اسلام پر نقب زنی کی کوششیں کی جا رہی ہیں. ہمارے مدرسوں کے خلاف، ہمارے مساجدوں کے خلاف، ہمارے دینی مراکز کے خلاف، ہمارے مکاتب اور خانقاہوں کے خلاف سازشیں کی جا رہی ہیں. اور یہ کہا جا رہا ہے کہ آج دنیا میں جتنے بھی فسادات اور جتنے بھی لڑائیاں ہو رہی ہیں، ان تمام کے تمام ذمہ دار اور پیشوا اور لیڈر یہ ملا ہے. میرے محترم بزرگ اور دوستو، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج جس وجہ سے ملت اسلامیہ کو ذلت و پستی کے گہرے غار میں گرنا پڑا، آج جس وجہ سے ملت اسلامیہ کو جبر و تشدد اور فرقہ وارانہ فسادات کے پہاڑوں سے ٹکرانا پڑا، آج جس وجہ سے ملت اسلامیہ کو ظلم و استبداد اور قتل و غارت گیری کے گڈھے میں گرنا پڑا، آج جس وجہ سے ملت اسلامیہ اور مسلمانوں کو اور علماء مدارس کو طرح طرح کے مصائب و تکالیف کے جیل خانے میں بند ہونا پڑا، کبھی آپ نے سوچا، کبھی ہم نے سوچا کہ آخر کون سی وجوہات ہے جس کی وجہ سے آج ہمارا اقتدار چلا گیا، آج ہمارا روب و دبدبا ختم ہو گیا؟ ہم پہلے حاکم تھے لیکن حاکم سے محکوم، آقا سے غلام، غالب سے مغلوب بن. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا: وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ.
کہ اے مسلمانوں پست ہمت مت بنو، غمگین مت ہو، ارے تمہیں تو سر بلند و کامیاب رہو گے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی پر بس نہیں کیا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تم نافرمانی کرو گے تو تمہیں فتح و کامرانی ملے گی، اگر نبی کی سنت کو چھوڑو گے تو تمہیں فتح و کامرانی ملے گی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی آگے ایک شرط لگائی ہے، اور وہ شرط یہ ہے، وہ شرط ان کنتم مؤمنین کی شرط۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کی نصرت و مدد اور مسلمانوں کی فتح و کامرانی اس وقت دیں گے جب مسلمان اپنے آپ کو سنبھالے گا، مسلمان اپنے آپ کو سچا مسلمان بنائے گا، مسلمان اپنے آپ کو پکا سچا کامل ایمان والا بنائے گا، ورنہ اللہ رب العزت کی کبھی مدد نہیں آئے گی۔ میرے محترم، آج ایشیائی ملک کے باہر برما، فلسطین، گجرات، احمد آباد اور خصوصاً آپ ہندوستان کے اندر دیکھ لیجئے، ہر طرف مسلمانوں کو مارا اور کاٹا اور ستایا جا رہا ہے۔ یہ تنگ نظر دنیا مسلمانوں کو کم ہمت سمجھ کر، مسلمانوں کو ضعیف سمجھ کر ہر موڑ پر دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور آج کا یہ مسلمان ہاتھ پہ ہاتھ رکھے بیٹھا ہے۔ ارے حالانکہ یہ ہندوستان تو وہ تھا جس کو اسلام نے، جس کو علماء مدارس نے، جس کو اسلام کے جانباز مسلمانوں نے اپنا خون سے سینچا تھا، اور آج کے یہ غدار ہندوستان کے ٹھیکیدار بن کر کے یہ نعرہ لگا رہے ہیں، ہندی ہندو ہندوستان، ملا بھاگو پاکستان کا نعرہ لگا رہے ہیں، اور آج اپنے آپ کو بہت بڑا وفادار سمجھتے ہیں، اور ہم مسلمانوں کو وطن کا غدار کہتے ہیں، دہشت گرد کہتے ہیں۔ میں ان سے کہنا چاہتا ہوں، ہم پہ الزام بغاوت کا لگانے والوں، ہم پہ الزام بغاوت کا لگانے والوں، ارے بے وفا کون ہے اجداد سے پوچھا ہوتا، ہم پہ الزام بغاوت کا لگانے والوں، بے وفا کون ہے اجداد سے پوچھا ہوتا، ارے کتنے جانباز مسلمانوں نے دیا اپنا لہو، کتنے جانباز مسلمانوں نے دیا اپنا لہو، وطن پاک کی بنیاد سے پوچھا ہوتا۔ پھر مسلمانوں، آخر کیا وجہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے شرط لگائی ہے اور مسلمانوں کی عزت و عظمت، شان و شوکت کے بارے میں فرمایا ہے، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ اے مسلمانوں پست ہمت مت بنو، غمگین مت ہو، ارے تمہیں تو سر بلند و کامیاب رہو گے، لیکن شرط یہ ہے کہ تم کامل ایمان والا بن جاؤ۔ میرے مسلمانوں، پھر آخر کیا وجہ ہے کہ آج مسلمانوں کو کوئی چیز حاصل نہیں، مسلمانوں کو امامت و سیادت حاصل نہیں، مسلمانوں کو حکومت و ریاست حاصل نہیں، اور آج اس دنیا میں مسلمان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ حیثیت اس وجہ سے نہیں ہے کہ مسلمان کے اندر نہ محبت، نہ شرافت، نہ مروت، نہ خلوص۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ان تمام باتوں کے بعد اور ان تمام باتوں پر آپ جائزہ لیں گے، جائزہ لینے کے بعد یہ پتہ چلے گا کہ خدا کی قسم آج کا یہ مسلمان نہیں رہا۔ مسلمان کہتے کس کو ہے؟ جو نبی کی سنت سے پیار کرتا ہو، اللہ کی نافرمانی نہ کرتا ہو۔ لیکن آپ اس مجمع میں بتائیں، کتنے لوگ داڑھی مونڈ کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ کیا یہ نبی کی سنت سے اعراض کرنے کا مطلب نہیں ہے یا نہیں ہے؟ وہ بتائیے، کتنے لوگ ہیں؟ اور آج آپ اگر وعدہ لیں گے، کہیں تقریر کرنے کے بعد وعدہ لیں گے کہ انشاءاللہ آپ داڑھی رکھیں گے یا نہیں،
تو بیچارے جن کے چہرے پہ داڑھی ہوتی ہے وہ صرف انشاءاللہ کہتے ہیں. وہ لوگ کبھی انشاءاللہ نہیں کہتے جو چہروں پر داڑیاں نہیں رکھتے. ارے جس کو نبی کی سنت سے پیار نہ ہو، جو ہمیشہ اللہ کی نافرمانی میں لگے ہوئے ہو، اس کو مسلمان نہیں کہیں گے. اور ایسے شخص پر جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبھی مدد اسے آ بھی نہیں سکتی. میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اور آج کے یہ مسلمان اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا جھوٹا دعویٰ کر رہے ہیں، اپنے آپ کو مسلمانیت پیش کر رہے ہیں. حالانکہ یہ مسلمان کو چاہیے تھا کہ سب سے پہلے نبی کی سنت سے پیار کرے، سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے در کے سامنے جھکے. لیکن یہی مسلمان اللہ کے در کو چھوڑ کر کے نبی کی سنت سے اعراض کر کے آج اپنے آپ کو عاشق نبی کہلاتے ہیں. نبی کی سنت سے دور ہو کر کے اللہ کے نافرمانی کو چھوڑ کر کے اپنے آپ کو مسلمانیت پیش کرتے ہیں. ارے اللہ تبارک و تعالیٰ تو قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، کہ اے مسلمانوں، آج جو تم پر ظلم و ستم کیا جا رہا ہے، اے مسلمانوں، آج جو تم پر جبر و تشدد کیا جا رہا ہے، آج جو تم پر نمرود، فرعون اور طرح طرح کے ظالم بادشاہوں کو مسلط کیا جا رہا ہے، یہ تمام کے تمام تمہارے افعال اور تمہارے کردار اور تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے. ورنہ اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب بندوں میں سے کسی کو نہیں چاہتا کہ اس کے اوپر کسی ظالم بادشاہ کو مسلط کر دے. اے مسلمانوں، ابھی بھی وقت ہے، اپنی قوم کی حالت بدل دو. اے مسلمانوں، ابھی بھی وقت ہے، اپنے آپ کو بدل دو. ارے قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ تو ارشاد فرمایا ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. جس کو کسی شاعر نے ایک شعر میں یوں جمع کیا ہے کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت بدلنے کا. میرے محترم، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آج بھی اگر ہم اپنے ایمان کو صحابہ کی طرح، اپنے ایمان کو بلند پہاڑ کی طرح، اپنے ایمان کو ہمالیہ پہاڑ کی طرح بنا لے تو خدا کی قسم کسی مشرک مارے ایسا بچہ نہیں جنا جو ہم سے مقابلہ کر سکے. آج جو ہم پر آوازیں اٹھ رہی ہے، یہ ہمارے کمزوریوں کا نتیجہ ہے، یہ ہمارے بدعمالیوں کا نتیجہ ہے. میرے محترم، میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ خدا کی قسم اگر آپ اب بھی صحابہ کرام کی طرح اپنے ایمان کو بنا لیں گے تو خدا کی قسم ابھی بھی ہم قیصر و کسریٰ میں زلزلہ برپا کر سکتے ہیں، چین کے قلعوں میں لرزہ پیدا کر سکتے ہیں، اور باج پائیوں کے پرخچے اڑا سکتے ہیں، اور بھارتی درندوں کو ان کو چڑ سے مٹا سکتے ہیں، اور ببنگ دہل یہ اعلان کر سکتے ہیں کہ بتوں کے شہر میں جا کر خدا کا نام لکھ دینا، جہاں پر کفر لکھا ہو وہاں اسلام لکھ دینا. بتوں کے شہر میں جا کر خدا کا نام لکھ دینا، جہاں پر کفر لکھا ہو وہاں اسلام لکھ دینا. کوئی گر صلح کے پھولوں کو پیروں سے کچل ڈالے، کوئی گر صلح کے پھولوں کو پیروں سے کچل ڈالے تو شاخ گل کے ہر پتی پہ قتل عام لکھ دینا. لیکن شرط یہ ہے کہ آپ اور ہم تمام کے تمام سچے پکے مومن بن جائے، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ کا سچا وفادار بن جائے، نبی کی سنت سے پیار کرنے والے بن جائے، اللہ کی نافرمانی کرنے والے نہ بنے بلکہ اللہ کی فرما برداری کرنے والے بن جائے. تو خدا کی قسم ابھی بھی ہمیں
کامیابی و کامرانی قدم چومے گی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی جس شان کے ساتھ نمرود کے زمانے میں موجود تھا، اللہ تبارک و تعالی جس شان کے ساتھ فرعون کے زمانے میں موجود تھا، آج وہی اللہ اس شان کے ساتھ موجود ہے، اور آج وہی اللہ ہماری نصرت و مدد کے لیے تیار ہے۔ میں انہی چند باتوں پر اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔